أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. صدق الله العظيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا. وہ لوگ جو کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار بے شک ہم ایمان لائے، فاغفر لنا ذنوبنا پس ہماری مغفرت فرما دیجئے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، وقینا عذاب النار اور ہم کو جہنم کی آگ سے بچا لیجئے. الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار. صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، ڈرنے والے، خرچ کرنے والے اور رات کے آخری حصے میں اللہ سے استغفار چاہنے والے. بزرگوں اور دوستو، ان آیتوں سے پہلی گزری ہوئی وہ آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی چند چیزوں کے متعلق فرمایا تھا کہ ہم ان چیزوں کی محبتیں لوگوں کے دلوں میں ڈال دی ہیں. مثلاً بیوی، بچے، عورت، اولاد اور دنیا کی وہ مال، سونا چاندی، جانور، کھیتی، اس کے علاوہ دنیا کی مختلف چیزیں جو ایک انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ قدرتی طور پر محبت ڈال دیتا ہے، پھر ایک انسان اس کے پیچھے اور اس کے حاصل کرنے کے لیے وہ پوری انتھک کوشش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا تھا یہ محبتیں اور یہ چاہت اور اس دنیا کی چیزوں کی طرف بھاگ دوڑ یہ ایک عارضی چیز ہے، ہمیشہ کی چیز نہیں ہے. تمہارے فائدے کے لیے مختصر سا وقت کے لیے ہم نے تم کو یہ دیا ہے، لیکن انجام میرے پاس تمہارا بہتر ہے. اور پھر اس انجام اور اس جگہ اور اس ٹھکانے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اگر تم ان چیزوں سے محبت ضرورت کے مطابق کرو گے اور مجھ کو نہیں بھولو گے اور ہمارے پاس تم اپنا انجام اچھا بناؤ گے تو ہم تم کو ایک ایسی جنت دیں گے جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور پھر ہم تم کو پاکیزہ صاف ستھری بیویاں بھی دیں گے جو ہمیشہ وہ پاک اور صاف رہے گی، کبھی بھی وہ ناپاک نہیں، گندگی نہیں.
کسی طرح اس میں کوئی بیماری نہیں جس سے تمہارے لیے دنیا کی طرح پریشانی کا ذریعہ بن جائے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا ان تمام چیزوں سے بڑھ کر پھر میں اس جنت میں اپنی رضا اور خوشنودی بھی تجھے دے دوں گا اور اپنا دیدار بھی کرا دوں گا۔ اور اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے پورے حال اور احوال کو جانتا ہے۔ اب یہ سوال یہ پیدا ہوا، اس جنت کو کون لوگ حاصل کریں گے؟ کیا وہ چیز ہے حاصل کرنے کا اور کہاں یہ چیز ملتی ہے؟ ظاہر ہے کہ آج ہم اور آپ نے جنت کا تذکرہ گھروں میں کرنا چھوڑ دیا۔ گھر میں ہم بیٹھتے ہیں اپنے آل اولاد کے ساتھ، بھائیوں بہنوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ، اگر وقت مل گیا بیٹھ گئے تو بس دنیا کا تذکرہ، فلاں ملک کا سیر و تفریح کی جگہ کا تذکرہ، اس ملک میں گھومنے کے یہ چیز ہے، وہاں کے پارک ایسے ہیں، وہاں کی بلڈنگیں ایسی ہے، وہاں کی دکانیں ایسی ہے، وہاں کے مکان ایسے ہیں، وہاں کی چیزیں ایسی ہیں، وہاں کے لوگ ایسے ہیں، وہاں کے لوگ اس طرح کھاتے پیتے ہیں، وہاں کے لوگ اس طرح سے رہتے سہتے ہیں۔ یہ تذکرہ عام طور پر میں آج ایک مسلمان اپنے گھروں میں کثرت سے کرتے ہیں اور ایک مزاج سا بن گیا ہے۔ لیکن اگر کبھی کبھی وقت نکال کر کے جنت کا تذکرہ کرتے کہ جنت ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ نے بہت خوبصورت بنایا، بڑا حسین بنایا ہے اور وہاں کی نعمتیں ایسی ہے، تو شاید کہ کبھی کبھی ہمارے بچوں کو سن کر کے شوق بھی پیدا ہوتا، کیا وہ واقعتاً ایسی جنت ہے؟ کبھی کبھی گھر کی عورتوں کو شوق پیدا ہوتا کہ اچھا ہم کو ایسا اللہ بنائے گا کہ بالکل پاکیزہ، کبھی بھی کوئی گندگی نہیں، کوئی ناپاکی نہیں، کوئی بیماری نہیں، بالکل ہمیشہ یکساں اور حسین اور خوبصورت ہم کو بنائے گا۔ ان چیزوں پر کبھی کوئی غور نہیں کیا۔ کبھی کبھی یہ تذکرہ نہیں ہوتا ہے کہ کل جنت میں ہم کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے، ہمیشہ جوان، حسین، خوبصورت، یکساں رہیں گے۔ تو یہ سارے تذکرے اگر گھر میں کبھی کبھی ہوتے تو شاید کہ کبھی شوق پیدا ہوتا۔ ایک ہمارے حضرت کہتے ہیں کہ ہم لوگ کبھی گھر میں جنت کا تذکرہ کرتے ہیں، کرتے کرتے ایک مرتبہ میرا چھوٹا سا جو بیٹا تھا وہ سننے لگا غور سے، اور سن کر کے کہنے لگا ابو وہ بہت اچھی جگہ ہے، کب چلیں گے وہاں پر اور ہم کو کب لے کر کے چلیں گے؟ دیکھیے اچھی باتوں کا اچھا اثر ہوتا ہے، بری باتوں کا برا اثر ہوتا ہے، غلط جگہوں کے تذکرہ غلط اثر ہوتا ہے۔ اسی بنیاد پر میں آج گھروں میں زیادہ تر اپنی بات تو دین کی بات بہت کم ہوتی ہے۔ 24 گھنٹے میں 10 گھنٹے تو ہمارے ٹی وی اور ٹیلی ویژنوں کے نظارے پر بچوں کے گزر جاتے ہیں، گھر والوں کے گزر جاتے ہیں۔ پھر ایک ذہن میں ایک مزاج پیدا ہو جاتا ہے اور ایک خیال بسنے لگتا ہے یہ کیسے کھا رہا ہے، ہم بھی ایسے ہی کھائیں گے۔ اس کے ابا کیسے بازار میں کھلاتے، ہمارے ابا بھی اسی طرح مجھ کو کھلاتے۔ یہ ایک عورت دیکھتی ہے یہ عورت کیسے باہر سیر و تفریح کر رہی ہے، ہم بھی اسی طرح کریں گے۔ ایک نوجوان دیکھتا ہے یہ کس طرح آزادی کے ساتھ گھومتا پھرتا ہے اور اپنی زندگی عیش و موج مستی کے ساتھ گزارتا ہے، ہم بھی ایسے گزاریں گے۔ جب اس طرح کے مناظر اپنے گھروں میں بچے، نوجوان، عورتیں جب دیکھتی ہیں تو ایک شوق اور جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور پھر کبھی نہ کبھی اس سمندر والے گناہ میں آدمی گوتا لگا لیتا ہے اور اس کی کوشش کرتا ہے، اور پھر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر بیٹھتا ہے۔ ابھی ایک واقعہ پیش آیا، اسی لیے سنا دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ اس وقت میں ہمارا اور آپ کا حال اور حالتیں ایسی ہو گئی ہے، اور خصوصاً ہم نے جنت کا تذکرہ گھروں میں کرنا چھوڑ دیا، اپنے دسترخوان پر اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کرنا چھوڑ دیا، جنت کی ہماری زندگی جو ہوگی اس کا ذکر کرنا چھوڑ دیا، دوسری چیزوں پہ ہم لگ گئے اور ہمارا وقت اس پر لگ رہا ہے، جس کی وجہ سے ایک بہت بڑا غیر فائدہ اٹھا رہے ہیں اور مسلمان اس گناہ میں ڈوبتے چلے جا رہے ہیں۔ کھانے پینے کے مسئلے کے سلسلے میں ایک بہت عجیب و غریب بات پیش آئی۔ ابھی 2-3 دن پہلے میرے پاس ایک مرتبہ فون آیا، رات میں ایک میرے دوست نے فون کیا، ہمارے پڑوس میں رہنے والا ایک شخص ہے، ایسا ہوا کہ اس نے کھانے کا آرڈر ایک ہوٹل میں دیا اور پارسل وہاں سے منگایا۔ اس ہوٹل کا
نام آج خوب جانتے ہیں، پیزا ہٹ اس طرح کر کے نام کھلا ہے۔ انگریزوں نے، مغربی دنیا والوں نے اس طرح کے کثرت سے ہوٹل کھول دیے ہیں۔ اس نے آرڈر دیا گوشت کا، اس میں چکن بھی ہے، مٹن بھی ہے اور دوسرے بہت سارے گوشت کا بھی اس میں سارے نام لکھ کر کے تھے۔ اس نے وہاں سے 3-4 قسم کے گوشت جو تمہارے اچھا اور لذیذ ہے وہ لا کر کے ہمارے ہاں پارسل میں بھیجو۔ بچوں کی خواہش ہے، بچوں کو ضد ہے، بچوں کے کھانے کا شوق ہے، اس میں بھیج دیا، منگا لیا۔ آگے آنے کے بعد میں جب کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو چکن کو تو آدمی پہچان لیتا ہے، اس کا گوشت یہ ہے، اس کی کیفیت ایسی ہے، مٹن کی کیفیت ایسی ہے، لیکن 1-2 گوشت اس طرح سے تھے جو کبھی پہچان میں نہیں آتے، لیکن کھا رہے ہیں شوق سے، اس لیے کہ ٹی وی پر دیکھا ہے کھاتے ہوئے لوگوں کو، وہ دیکھا ہے لوگوں کو اس طرح سے کھاتے ہوئے، اس طرح کے ایٹم اور اس طرح کی چیزیں شوق سے گھر میں لوگ بیٹھ کر کے کھا رہے ہیں۔ یہ بھی کھا رہا ہے، کون ہے؟ یہ مسلمان کھا رہا ہے۔ کھاتے کھاتے پھر کسی نے کہا کہ یہ ہے آخر کس چیز کا گوشت ہے؟ ڈبے پر دیکھو کس چیز کا نام لکھا ہوا ہے، دیکھتے ہیں تو وہاں بھی نام پتہ نہیں چلتا ہے۔ خیر اس کو فون کرتے ہیں، یہ گوشت کس چیز کا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ گوشت خنزیر کا ہے۔ گوشت آدھے سے زیادہ خوشی خوشی میں لوگ گوشت کھا لی۔ میرے بھائی بزرگوں، آج حالات ایسے ہیں شہر کے، آج ایسے ہیں ماڈرن زمانے، ہم کو کہاں سے کہاں لے گیا۔ غیروں کو طریقہ دیکھ کر کے وہ کیسے کھاتا ہم بھی ایسے ہی کھائیں گے، وہ کیسے پہنتا ہم بھی ایسے پہنیں گے، ہم بھی ویسے ہی اپنے بچوں کو پہنائیں گے، ہم بھی ویسے ہی اپنے بچوں کو کھلائیں گے اور ہم بھی ایسے کریں گے۔ آدھے سے زیادہ خنزیر کے گوشت سارے فیملی کھا لیے بیٹھ کر کے، اللہ اکبر، خوشی خوشی چاند کر کے، غور و فکر نہیں، تحقیق نہیں۔ کھانے کے بعد جب وہ مسئلہ سامنے آیا، یہ تو ایسا ہے، کیوں تم نے ایسا بھیجا؟ کہا کہ ہم نے تو نہیں بھیجا، ہمارے یہاں جیسا آرڈر آئے گا ویسا ہم تو دیں گے۔ اس کو بلایا گیا، پولیس میں کمپلین دیا گیا، پھر اس کو بلایا گیا تو اس نے کہا ہمارے یہاں تو اس نے کہا کہ ہر طرح کے گوشت جو تمہارے یہاں اچھے اور لذیذ بنتے ہیں وہ لا کر کے بھیجو۔ ہم نے بھیج دیا ہمارے یہاں، اگر یہ نام دیکھ کر کے کہا ہوتا تب نے، ہم سے اس نے نام نہیں پوچھا اور ہم نے بھیج دیا۔ کھانے والے کو چاہیے کیا کھا رہا ہے، پینے والوں کو چاہیے کیا پی رہا ہے۔ آج ہزاروں ایسی پینے کی چیزیں دنیا مارکیٹ میں آ گئی ہے، دیکھنے میں تو لگ رہا ہے کہ یہ اس میں سیب کا تصویر ہے، اس میں انگور کی تصویر ہے، اس میں موز کی تصویر ہے، لیکن اس میں شراب بھی ملی ہوئی ہے۔ اس میں انگریزوں نے آج ساری چیزیں ایسے کر دیا ہے، اس لیے کھانے پینے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور آج اس طرح کے ہوٹلز اور اس طرح کے کھانے پینے کی جگہ جو انگریزی طرز کے بنے ہوئے ہیں، جہاں تجھ کو اور ہم کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، ایسی چیزوں میں منہ نہیں لگانا چاہیے، کیا مر جائے گا انسان؟ کہیں دوسری جگہ سے حلال جگہ سے کھانا چاہیے۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ دیکھتے دیکھتے پوری فیملی کیا ہوا، خنزیر کا گوشت کھا لیا۔ اور اس نے کہا کہ یہ نہیں، سینکڑوں دکانیں بنگلور میں ہماری ہیں، سینکڑوں ہوٹلز ہمارے ہیں، اور یہ یہی نہیں پوری دنیا میں اس طرح ہوٹل پھیلے ہوئے ہیں، اور یہ یورپ کا ہی ہوٹل ہے، اور اس طرح کا سارا نظام چلتا ہے۔ کھانے والے جس طرح چاہتے ہیں اپنا کھا پی لیتے ہیں۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، وجہ اس کی کیا ہے کہ ہم نے غیروں کو دیکھ کر کے غیروں کا تذکرہ کیا، اپنے قرآن کا کبھی تذکرہ نہیں کیا۔ کبھی گھر میں بیٹھ کر کے اگر جنت کا تذکرہ ہو جائے، کبھی جہنم کا تذکرہ ہو جائے، شاید کہ کسی کے دل میں ایک بات بیٹھ جائے کہ جنت ہم کیسے حاصل کریں، کیسے حاصل کریں، جہنم سے ہم کیسے بچیں۔ اللہ رب العالمین نے انہی لوگوں کا ایک ذکر کیا، کون لوگ جنت چاہتے ہیں اور کن لوگوں کو ہم جنت دیں گے۔ کیا سب کو دے دیں گے؟ سب کے لیے جنت بھی نہیں ہے، سب کے لیے جہنم بھی نہیں ہے، فرق ہے۔ اللہ رب العالمین نے الگ الگ کر کے رکھا ہے، کس کو جنت دینا، کس کو جہنم دینا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے چند لوگوں کا ذکر کیا ہے اور ان کا نام کیسے لیا، ان کے کام کا ذکر کیا ہے۔ ایسا کام جو کرے گا اس کو ہم ایسی جنت دیں گے، ایسی پاکیزہ بیویاں دیں گے، اپنی رضا اور خوشنودی ہم اس کو دیں گے۔ کون لوگ ہیں؟ سب سے پہلے وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور اس طرح کہتے ہیں ربنا اننا آمنا، اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لے آئے، تمام دنیا کی باطل معبودوں کو ٹھکرا کر کے ہم صرف تجھے بغیر دیکھے ایک اللہ پر ایمان لے آئے۔ ہم یقین کرتے ہیں آپ ہی میرا معبود، آپ ہی میرا خالق، آپ ہی میرا مالک، آپ ہی میرا رزاق، اننا آمنا، ہم ایمان لائیں۔ جب ایمان لائیں تو میرے پروردگار پہلا کام تو یہ کر دیجئے فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہ کو معاف کر دیجئے۔ اور ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ جہاں آدمی اسلام کو قبول کرتا ہے پچھلا سارا گناہ اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ تو ایک بندہ دعا کر رہا ہے فاغفر لنا ذنوبنا۔ تیسرا کام ہے میرے پروردگار وقنا عذاب النار، ہم کو جہنم کی
آگ عذاب سے بچا لیجیے۔ جب عذاب سے بچ گیا، جہنم سے بچ گیا، تو کہاں جائے گا؟ دوسرا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو یہ تین چیزیں، سب سے پہلی چیز ہے جنت میں جانے والا کون ہوگا؟ ایمان۔ دوسری چیز یہ کہ برابر گناہ سے معافی اور استغفار اللہ سے چاہتا ہو اور ڈرتا رہتا ہو۔ اس کے بعد پھر اس ٹھکانے سے جو جہنم ہے اس سے بھی بچنے کی دعا کرتا ہو، اے میرے پروردگار اس سے بچا لیجیے۔ کیوں؟ علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ اگر اللہ رب العالمین چاہ لے تو کسی بھی بہانے سے جہنم میں ڈال سکتا ہے، اور اگر اللہ چاہ لے تو کسی بہانے سے بھی جہنم سے نکال سکتا ہے۔ اسی لیے ساتھ ساتھ جہاں گناہ مٹانے کا، گناہ سے بچنے کا اور دوسری چیزوں کے بارے میں جہاں دعا ہو، وہیں ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کرنا چاہیے، اے میرے پروردگار ہم کو جہنم کی عذاب اور اس آگ سے ہم کو بچا لیجیے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح دعا کیا کرتے تھے۔ پتہ یہ چلا میرے بھائیو بزرگوں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم نماز خوب پڑھ رہے ہیں، روزہ خود رکھ رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، سارے اعمال کر رہے ہیں تو اللہ کو خوب پسند آ گیا ہو اور اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ بالکل جنت ہی میں ڈال دے گا۔ اگر اللہ چاہ لے تو پھر جہنم میں بھی ڈال سکتا ہے، جیسا کہ واقعہ بزرگوں نے حدیث کی روشنی میں ذکر کیے ہیں اور بیان کیے ہیں۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص ہے جو 500 سال کی عبادت لے کر کے پہنچے گا، اللہ رب العالمین اس سے پوچھے گا کیا ہے تمہارے پاس؟ کہا کہ 500 سال کی عبادتیں ہیں۔ جنت کیسے جاؤ گے؟ اپنی عبادت سے جاؤ گے یا میری رحمت اور فضل سے جاؤ گے؟ کہا کہ اپنی عبادت سے جاؤں گا، لے کر کے آیا ہوں، کمایا ہوں، دنیا میں اتنی محنت و مشقت سے ساری عبادتیں کی ہوں، اس لیے اپنی عبادت سے جاؤں گا۔ دیکھیے اللہ رب العالمین کی رحمت کیسی ہوتی ہے۔ فرشتوں سے کہا کہ ذرا اس کو جہنم کی طرف سے سیر کرا کر کے لے آؤ، ٹہلا کر کے لے آؤ۔ جب اس سیر کرا کر کے لائے، گھما پھرا کر کے لائے ہیں تو جہنم کی آگ کی گرمی، اس کی لپیٹ اور اس کی ساری کیفیتیں جب اس کو محسوس ہونے لگی تو گرمی کی جگہ پر پانی کے پیاس تو لگ ہی جاتا ہے، شدت کی پیاس، زبان چٹکنے لگی، ہونٹ بالکل ملنے لگے اور پانی پانی کرنے لگا۔ کہاں پانی لا پانی لا، کھا کے یہاں تو پانی نہیں ہے، بہت پریشان ہونے لگا۔ حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ پانی پانی کی صدائیں لگانے لگا۔ اللہ نے فرمایا اے فرشتہ ذرا پانی کا پیالہ اس کے سامنے لے کر کے جاؤ۔ لے کر کے گیا ایک فرشتہ اور دکھایا، کہا کہ ہاں پانی جلدی لو۔ کہا کہ ایسے تو نہیں ملے گا جی، اس شخص کو ملے گا جس کے پاس 500 سال کی عبادت ہو۔ تو یہ تو اس کے پاس میں 500 سال عبادت پر ناز کر رہا ہے۔ آج ہم لوگ بھی ناز کر رہے ہیں، ہم تو ایسے، ہم تو ویسے، ہمارا باپ دادا ایسا، ہمارا وہ ایسا، ہمارا یہ ایسا، ہماری نمازیں اتنی، ہمارے حج اتنے، لیکن کیا گارنٹی میرے بھائی بزرگوں کہ وہ قابل قبول بھی ہو جائے، اللہ پسند بھی کر لے؟ تو وہ آدمی کہنے لگا کہ ہاں ہاں میرے پاس 500 سال کی عبادت ہے، جلدی سے لے لو، جلدی سے دے دو۔ پیاسا ہے، دے دیا فرشتہ، گھما کر کے پھر لے کر کے آئے۔ اللہ نے پوچھا، اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ بھی دعا برابر کرو، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، صدقات بھی ہے، خیرات بھی ہے، ساری چیزوں کے بعد بھی یہ کہنا ضروری ہے اللہ ہم کو جہنم کے عذاب سے بھی بچا لیجیے گا۔ بندہ سامنے ہے، رب کے سامنے حاضر ہے، کیسے جاؤ گے جنت؟ پروردگار اب تو آپ ہی کی رحمت سے جاؤں گا، آپ ہی کی رحمت سے جاؤں۔ عبادت تو ختم ہو گئی، ایک پیالہ 500 سال کی عبادت کے برابر۔ کتنے پیالے پلا رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ روزانہ پلا رہا ہے، نہیں پلا رہا ہے؟ کتنے پی رہے ہیں؟ ہے کوئی حساب و کتاب؟ کہ اللہ حساب نہیں لے گا، پوچھے گا نہیں؟ وہاں لے کر جائیں گے، اللہ اتنی نماز میں نے پڑھا، اللہ کہے گا اتنا پانی کا پیالہ پلایا ہوں، اتنا میں نے روٹیاں کھلایا ہوں، اتنا میں نے کھانا کھلایا، اتنی میں نے تجھے جوانی دی، اتنی میں نے تجھے خوشیاں دی، اتنا میں نے تجھے یہ دیا وہ دیا۔ تو پھر کیا ہو جائے گی؟ ساری نمازیں کھانے پینے میں چلی جائے گی، بچا اب کیا؟ اب جہنم جائیں گے یا جنت؟ تو اللہ کی رحمت، اسی لیے ایک مرد مومن کی پہچان اور اس کی بات ایسی ہونی چاہیے، اے اللہ ایمان لایا، ہمارا ایمان بھی قبول فرما۔ اے اللہ ہم گنہگار ہیں، آپ گناہ کو معاف کر دیجئے۔ اے اللہ اس کے بعد پھر ایک کام اور کیجئے، شاید گناہ معاف کر دیں لیکن آپ چاہیں گے تبھی میں جنت میں جا سکوں گا، نہیں تو نہیں جا سکتا ہوں۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یہ دعا فرماتے تھے، اللہ اگر آپ چاہ لے سب کو جہنم میں ڈال دینا تو کوئی آپ سے پوچھ نہیں سکتا ہے، اور اگر آپ سارے گنہگاروں کو معاف کر کے جنت دے دیں تو اب بھی کوئی آپ سے سوال نہیں کر سکتا ہے۔ اسی لیے ہمیشہ دعا وقنا عذاب النار، کتنی اچھی دعا، یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔
اس طرح جو لوگ کہتے ہیں اس کو میں کیا کرتا ہوں؟ جنت دوں گا۔ کیسی جنت؟ جس کے نیچے نہریں جاری ہوگی، پاکیزہ بیویاں دیں گے۔ عورتوں کو بھی یہ چاہیے دعا کرنا، یہ بھی ان کے لیے بھی ضروری ہے، ان کے لیے بھی جنت اللہ نے بنایا ہے، ساتھ ساتھ ان مردوں کے ساتھ ساتھ ان کی بھی جنت بنی ہوئی ہے، اسی لیے ان کو بھی اسی طرح دعا کرنا چاہیے۔ چلیے یہ تو ہو گیا ایک دعا، لیکن عمل کیا کرنا ہے؟ اللہ رب العالمین نے 5 چیزیں بتایا، 5 چیزوں کو میں خاص طور سے اپنی رحمت سے جنت دوں گا۔ کون کون ہے؟ الصابرین، سب سے پہلا صبر کرنے والا۔ آدمی یہاں گمراہ ہوتا ہے، یہاں گمراہ ہوتا ہے۔ آدمی کہتا ہے کہ صبر مصیبت میں کرنا، نہیں، صبر کبھی خوشی میں بھی کرنا، دونوں میں چیزیں ہیں۔ آدمی اس پر غور نہیں کرتا، نہیں خوشی میں صبر کیا کریں گے، مال میرے پاس ہے، جیب میرا گرم ہے، تجوری میری بھری پڑی ہوئی، بینک اکاؤنٹ میرا بہت ہی اچھا ہے۔ یہاں صبر کرنے کا مطلب یہاں بھی صبر ضروری ہے، اور اگر مال چلا جائے، صحت چلی جائے، یہاں بھی صبر کرنا ضروری ہے۔ کہیں گے دونوں چیزوں میں کیسے؟ اگر مال ہے صبر کرو، ایسا نہیں جہاں تہاں خرچ نہ کر دو۔ اگر جہاں تہاں خرچ کر دیا، موقع آیا یہاں بھی خرچ کر دیا، موقع آیا سنیما دیکھ کے خرچ کیا، موقع آیا فضول خرچی کر دیا، موقع آیا شراب پی کر دیا، موقع آیا ایسے مستی میں کر دیا، صبر نہیں کر رہا ہے آدمی، اپنے مال سے اپنے گناہ کو کما رہا ہے۔ تو مال آ جانے کے بعد بھی، صحت مل جانے کے بعد بھی، تعلیم مل جانے کے بعد بھی، عہدہ مل جانے کے بعد بھی، ہر حال میں آدمی کو صبر کا دامن پکڑے رہنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ بے صبری میں مال کو ضائع کر دینا چاہے، ارے مال ہے تو چاہو اللہ رسول کی نافرمانی کر دو، نہیں، بلکہ صبر کرو۔ یہاں بھی صبر کرنا ضروری ہے۔ اگر یہاں صبر نہیں کریں گے، ہو سکتا ہے یہ بے صبری کہیں گناہ کی طرف نہ لے جائے، اور وہی ہے بے صبری، آدمی کو ضرورت نہیں کھانے پینے کے، لیکن شوق سے بار بار ہوٹلوں میں کھا رہا ہے، بار بار وہ پی رہا ہے، بار بار سیر و تفریح کر رہا ہے، پیسے کو اڑا رہا ہے، اور وہ 1 روپیہ بھی کسی غریب کو دے کر کے نیکی حاصل نہیں کر رہا۔ یہ کیا ہو گیا؟ یہ صبر کا دامن چھوڑ چکا ہے یہ آدمی۔ یا اس کے پاس میں ہے اتنا، پھر بھی وہ لالچی کر رہا ہے، پھر بھی وہ کیا کر رہا ہے؟ لالچی کر رہا ہے۔ اچھا اتنا ہے اور آ جائے، اتنا ہے اور آ جائے، اتنا ہے اور آ جائے، صبر نہیں کر رہا ہے، بلکہ اس کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو صبر کرنا چاہیے۔ اسی لیے حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دونوں چیزوں میں صبر کرنا، مال کے رہنے میں بھی صبر کرنا، مال کے آنے میں بھی صبر کرنا، اور مال کے جانے میں بھی صبر کرنا۔ ایسا نہیں کہ آ رہا ہے تو سب لے لو، جیسا بھی آ رہا ہے حلال حرام جہاں تیسا سب لے لو، اور جا رہا ہے تو سب جگہ بھیج دو، کوئی اس کا راستہ متعین نہیں، دونوں میں احتیاط کرنا۔ اسی لیے حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام ایک بہت ہی اونچا ہے، صبر۔ ان کی ایک مثال، لوگ دیوبند آتے تھے اور حضرت کو ہدیہ دیتے تھے، ہدیہ پیش کرتے تھے، حضرت لیتے تھے، بچوں پر خرچ کرتے تھے، مدرسے میں زیادہ خرچ کر دیتے تھے، اپنے تو ایسی سادگی کی زندگی ہوتی تھی، اللہ اکبر، زبردست عالم دین، علم کا پہاڑ، ہندوستان کیا پورے سمجھیے تو ایشیا میں اس جیسے ٹکر کا کوئی نہیں، وقت کا امام ابو حنیفہ، ایسی شخصیت اور علم، لیکن تواضع انکساری، جھکنے میں اور اپنے آپ کو پست کر دینے میں ان جیسے کوئی مثال نہیں۔ روزانہ عصر کی نماز پڑھ کر کے وہ کیا کرتے تھے؟ دیوبند اسٹیشن پہنچ جاتے تھے، اور اس وقت دلی سے ٹرین دیوبند آتی تھی، اور وہ پلیٹ فارم پر گھومتے تھے، شاید کوئی کسی کا سامان پکڑنا پڑے تو میں پکڑ کر کے دے دوں گا، کسی کا سامان اٹھا کر کے اگر لے جانا ہے تو لے کر کے پہنچا دوں گا۔ خدمت خلق، خدمت خلق، آج آدمی یہ نہیں سمجھتا ہے، بلکہ کبھی کبھی خدمت خلق سے جو درجہ ملتا ہے وہ کبھی نمازوں سے نہیں درجہ ملتا ہے۔ جو خدمت خلق سے کبھی جو اللہ راضی ہوتا ہے وہ حج سے بھی نہیں راضی ہوتا ہے۔ خدمت خلق ایک بہت بڑی چیز ہے۔ تو خدمت خلق کی بنیاد پر حضرت روزانہ جاتے تھے۔ ایک مرتبہ کوئی نواب صاحب بھوپال سے آ رہے تھے، سامان وامان اچھا خاصا لے کر کے، اور حضرت ہی سے ملنے کے لیے آ رہے تھے۔ کس سے؟ حضرت سے ملنے کے لیے۔ حضرت بھی پلیٹ فارم پہ ٹہل رہے ہیں، اس نے بلایا، ارے بھائی آؤ مولوی صاحب ذرا میرا سامان پکڑو۔ کہا کہ ہاں ہاں میں تو آ ہی رہا ہوں۔ کہا کہ ٹھیک ہے یہ پکڑو، کہاں لے جانا؟ کہا کہ دیوبند مدرسہ لے جانا ہے اور مولوی قاسم صاحب کے پاس چل رہا ہے مجھ کو۔ کہا کہ ٹھیک ہے چلو، سامان سر پر رکھ دیں۔ اللہ اکبر! آج کو کوئی عالم ہوتا سینہ تان کر کے کھڑا ہوتا، لیکن یہ عاجزی ان کی ساری، اسی وجہ سے آج ہماری باتوں سے دوسروں کو فائدہ نہیں ہو رہا ہے، اثر نہیں ہو رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ خود اس میں غرور، تکبر اور اپنے آپ کو بہت بڑا بنا لیے، جس کی وجہ سے آج میری باتوں سے دوسروں کو اثر نہیں ہو رہا ہے۔ حضرت کہا کہ رکھ دو میرے سامان سر پر،
حضرت سر پر رکھ کر کے اٹھا کر کے چل رہے، صرف ایک لنگی پہنتے تھے اور ایک اسی طرح سے ایک چادر رکھتے تھے اور ایک لمبا جبہ پہنتے تھے، جیسے ریلوے اسٹیشنوں پر مزدور کولی لوگ رہتے ہیں، اب تو یونیفارم ہو گیا، لال ڈریس ہو گیا، لیکن پہلے جیسے تیسے رہتے تھے، لوگ یہ سمجھے کہ یہ بھی کوئی مزدور ہے۔ جب قریب پہنچے مدرسے کے بچے دیکھیں تو فوراً دوڑنے لگے، حضرت یہ کہا تو یہ بھی پریشان، یہ کون سا حضرت؟ کہا کہ بھائی یہ حضرت وہاں قاسم صاحب نانوتوی ہیں۔ کہا کہ اللہ اکبر، جس سے ملنے کے لیے آ رہا ہوں وہ میرا سامان وہیں سے اٹھا رہا ہے۔ سر پکڑ لیے، ملنے لگے، چپڑنے لگے، غلطی ہو گئی معاف کیجئے۔ تو حضرت فرماتے ہیں بھائی کوئی غلطی نہیں ہوئی، یہ تو میرے آقا حضرت محمد رسول اللہ کی سنت ہے، اس کو میں عمل کر رہا ہوں۔ تو میرے بھائی وہ ایسے عالم دین تھے، صبر کے بارے بتا رہا ہوں۔ آج ہم صبر سمجھتے ہیں دولت چلی جائے، صحت چلی جائے، پریشانی آ جائیں تب صبر نہیں، صبر ہے خوشی میں کرنا، صبر ہے آنے میں کرنا، صبر ہے جب آدمی بشاشت کے ساتھ صحت مند ہو تب صبر کرنا، کہیں ایسے نہیں کہ اس جوانی کو غلط جگہ پر لے جانا، بلکہ صبر کرتے رہنا، اس کا صحیح جگہ پر اس کا استعمال کرنا، یہ بھی ایک صبر کی کیفیت ہے۔ حضرت کے پاس میں مسجد چھتہ میں پہنچا ایک آدمی، کہاں ہے حضرت؟ قاسم صاحب نانوتوی۔ کہا کہ بیٹھے ہیں ابھی وظیفے میں۔ اچھا، وظیفے سے فارغ ہوئے؟ کہا حضرت یہ کچھ پیسے لے کر کے آیا ہوں اور آپ کو دینے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت نے کہا کہ نہیں، مجھ کو ضرورت نہیں، مجھ کو ضرورت نہیں ہے، میرے پاس ہے اتنے کہ ابھی میں کئی دن تک کھا سکتا ہوں، اس لیے جاؤ کسی اور ہیں یہاں پہ مدرسے میں دے دو۔ وہاں جب کہا کہ نہیں آپ ہی کے لیے لایا ہوں تو آپ ہی کو مجھ کو دینا ہے، صبر۔ کہا کہ نہ ہم تو نہیں لیں گے، دوسرے ضرورت مند بہت سے مولوی ہیں مدرسے میں، ان کو جا کر کے دے دو۔ کہا کہ نہیں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ کہا کہ نہ میں تو نہیں لوں گا۔ کہا کہ پھر مدرسے میں لے لیجیے۔ کہا کہ میرے مدرسے میں بھی ہیں کھانے کے لیے، جاؤ کسی دوسرے مدرسے میں دے دو۔ یہ ہے صبر، یہ ہے صبر۔ اب تو نہیں، اس مدرسے کو نہیں دینا، اس مدرسے کو نہیں دینا، یہاں نہیں دینا، وہاں نہیں دینا، یہ ہے بے صبری کی باتیں ہو رہی ہے، بے صبری کی باتیں ہو رہی، صبر صبر۔ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بہت اصرار کیے، نہ لوں گا، نہ مدرسے میں ضرورت، نہ مجھے ضرورت۔ تو آخر کار حضرت پھر اشراق کی نماز پڑھنے کے لیے رکعت باندھ دیے۔ یہ آدمی کہا کہ حضرت کی جوتی کدھر ہے؟ معلوم کیا سارے پیسے جوتی میں ٹھوس کر کے چلا گیا۔ حضرت جو نماز سے فارغ ہوئے اپنی جوتی کو منگوائے اور پیر ڈال رہے ہیں تو اندر پیر نہیں جا رہا ہے۔ کیا ہے اس میں، کیا چیز پڑ گئی ہے جو اندر پیر نہیں جا رہا ہے؟ اٹھا کر کے ہاتھ نکال کے دیکھتے ہیں تو سارے پیسے اس سے گر رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا جب دنیا کو تم ٹھوکر مارو گے دنیا تیرے قدموں میں اسی طرح آئے گی، صبر کرو۔ الصابرین، تو اللہ نے فرمایا جنت میں اس کو دوں گا، اپنی رضا اس کو دوں گا، پاکیزہ بیویاں ان کو دوں گا، کیوں لوگ الصابرین، صبر کرنے والا جو ہو۔ یعنی صبر میں ہر حال اللہ کی طرف آ رہی ہے دولت، پھر بھی بولو اللہ کی طرف سے آ رہی ہے، اور صبر کرو، صحیح جگہ پر خرچ کرو، صحیح استعمال کرو۔ جا رہی ہے اور چلی گئی صحیح طور پر میں جگہ پر میں، اور کوئی پریشانی آ گئی کہہ دو اللہ ہی کی طرف سے۔ حضرت مولانا وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے تھے، سناتے تھے بتاتے تھے کہ ایک ان کے بڑے پیر جو تھے وہ بہت بڑے مالدار تھے، ان کا پانی کا جہاز چلتا تھا بندرگاہوں میں، بمبئی کے راستے میں۔ ایک مرتبہ آ کر کسی نے خبر دیا حضرت آپ کا جہاز ڈوب گیا، تو سر جھکائیں اور سینے کو ٹٹول کر کے دیکھیں، کہا الحمدللہ۔ کیا کہا؟ الحمدللہ۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر کسی نے کہا کہ حضرت آپ کا نہیں دوسرے کا ڈوبا ہے، تب بھی تھوڑی دیر نظر نیچے کیے، پھر اٹھائے اور کہا الحمدللہ۔ تو لوگوں نے پوچھا ڈوبنے میں بھی الحمدللہ، ملنے میں بھی الحمدللہ؟ یہ ہے صبر، یعنی چلا جائے تب بھی اللہ، آ جائے تب بھی اللہ۔ تو حضرت نے فرمایا جب چلا گیا تو دلوں کو ٹٹول کر کے دیکھا کہیں خدا تو نہیں نکل گیا ہے مال کی وجہ سے، اسی لیے دیکھا صبر ہے، جانے دو، جو کچھ کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اس لیے اس کے فیصلے پر میں راضی ہوں، اسی لیے میں اللہ کی تعریف کیا۔ پھر خبر آئی کہ نہیں آپ کا نہیں دوسرے کا ہے، پھر میں اپنے دل میں ٹٹول کر کے دیکھا کہیں ایسا تو نہیں دوسرے پر میں خوشی اور اپنے میں کہیں ایسا نہ ہو جائے اور شیطان کہیں حملہ نہ کر دے اور کوئی تکبر غرور نہ پیدا ہو جائے، اسی لیے میں اپنے دل کو ٹٹول کر کے دیکھا تو مجھے ملا کہ نہیں صبر ہے، اسی لیے میں نے کہا الحمدللہ۔ تو وہ لوگ تھے جانے میں بھی الحمدللہ، آنے میں بھی الحمدللہ، اس کو کہتے ہیں صبر۔ تو پہلا آدمی وہ ہے کام کرنے والا الصابرین، دوسرا والصادقین، سچ بولنے والا، سچ کہنے والا، سچ کی تعلیم دینے والا، سچ کہنے والا، ساری چیزیں۔ سچائی ایک ایسی چیز ہے میرے بھائی بزرگوں جس کا کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہے،
کوئی اس کے اندر میں یہ نہیں، لیکن آج اس چیز کو اتنا خراب کر دیا گیا جس سے اللہ ہی حفاظت فرمائے، اور یہ عادت اتنی بڑی بری ہو جاتی ہے کہ آدمی مرتے دم تک اس کا سہارا لیتا رہتا ہے، اور ایک جھوٹ کو سچ بنانے کے لیے کہتے ہیں 1000 جھوٹ بولنا پڑتا ہے، 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ کسی نے لطیفے کے طور پر میں آج ہی سنایا مجھ کو، کہا کہ ایک آدمی خوب جھوٹ بولتا تھا، مر گیا تو مرنے کے بعد کون آتے ہیں وہاں پر؟ فرشتے نہ آتے ہیں، فرشتے آئے اٹھو، تو اٹھتے ہی ساتھ کہا کہ اچھا تم لوگ آئے، تمہارے آنے سے پہلے بھی دعا کر کے چلے گئے۔ دیکھیں یہاں بھی جھوٹ کا سہارا لیا ہے، جھوٹ کی عادت وہاں لگی تھی، اس نے فوراً کہا تم لوگ آئے ہو مجھ سے پوچھنے کے لیے، تمہارے آنے سے بھی پہلے کوئی پوچھ کر کے چلا گیا مجھ سے۔ اب یہ فرشتے منکر نکیر کہہ رہے ہیں ہم لوگ سے پہلے کون، اللہ نے ہم ہی کو مقرر کیا، یہ لگ رہا ہے بہت بڑا جھوٹا فراڈ آدمی ہے۔ پروردگار یہ کیا قصہ ہے، یہ کیا قصہ ہے؟ لطیفہ ہے، کوئی حدیث نہیں اور کوئی ایسی سچی بات نہیں، لطیفے کے طور پر میں سنائے ہیں۔ بزرگوں نے کتاب میں لکھا جب آدمی جھوٹ بولنے پر آتا ہے تو قبر تک بھی وہ عادت لے کر کے جاتا ہے، اور پھر اس کی جھوٹی زبان کو کوئی نہیں روکے گی، مٹی ہی روکے گی اس کو، یعنی قبر کی مٹی ہی اس کو بند کر سکے گی۔ یہ اتنی بری فطرت ہے اور ایسی عادت ہے، اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کے کاروبار میں خیر و برکت نہیں جو جھوٹ کا سہارا لے کر کے کرتا ہو۔ آج پورا کاروبار، پوری تجارت، سارے ماحول موقع ایسا ہی چل رہا ہے۔ تو کہا کہ تم سے تو پہلے دعا کر کے پوچھ کر کے چلے گئے۔ یہ فرشتے بھی پریشان، یہ کیا ہوا بھائی، ہم سے پہلے کون آیا؟ ہم تو سب کے لیے مقرر ہیں، کرامن کاتبین منکر نکیر بڑے مشہور ہیں، اب کون آیا؟ کہا کہ جا کے پوچھ لو اللہ سے۔ تو یہ فرشتے کہیں پروردگار کس کو بھیجے تھے پہلے؟ کہا کہ نہ کسی کے لیے بھیجا تھا، بلا اس کو۔ اب وہ جو آیا کہا کہ ہاں پروردگار کسی کے نہیں بھیجا تھا، خیر تو میں کیا کروں، جھوٹ بولا، دنیا میں بولتا تو یہاں بھی بولا، تو آگے پھر اس کو جہنم میں لے جاؤ۔ کہا کہ اللہ میں ایک بات سنا تھا، اور وہ یہ سنا تھا کہ جو اللہ کا دیدار کر لیتا ہے اللہ کبھی اس کو جہنم میں نہیں ڈالتا ہے۔ کہا کہ ہاں یہ تو بات ہے، چلو تم جنت چلے جاؤ۔ تو دیکھیے کہ وہاں کی جھوٹ الگ ہے، لیکن یہ ایک ایسی فطرت ہے جو انسانوں کو دھوکہ دینے کے لیے، وہ رب کی بات ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، ہزاروں گناہوں پر پردہ ڈال کر کے جنت بنا دے، ہزاروں گناہوں پر پردہ ڈال کر کے وقت کا وہ ولی بنا دے، کوئی روکنے والا نہیں۔ ایک رات میں وہ کسی کو ہدایت دے دے تو دنیا کا سب سے بڑا قطب بن جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا خدا کی خدائی میں۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، دوسرا ہے والصادقین، کتنے ہو گئے؟ 2 ہو گئے۔ والقانتین، تیسرا تقوی والا، ڈرنے والا۔ کس سے ڈرنے والا؟ ہاں اب تو کس سے ڈرتے ہیں؟ دیکھیں گے ان سے تو بعد کی بات ہے، ان کا سامنا بعد میں ہوگا۔ پہلے دیکھو وہ نہ دیکھ لے، دیکھو وہ بڑے بھائی نہیں دیکھ لے، وہ دیکھو ابا نہ دیکھ لے، وہ دیکھو پڑوسی نہ دیکھ لے، وہ نہ دیکھ لے، یہ نہ دیکھ لے۔ آج تو ہم کس سے ہو گئے؟ تو اللہ فرمائے ہم سے ڈرنے والا، کون؟ ہم سے ڈرنے والا۔ والقانتین، تقوی اختیار کرنے والا، ڈرنے والا۔ جو اللہ سے ڈرے وہ کبھی گناہ نہیں کرے گا، اگر کرے گا تو فوراً توبہ بھی کرے گا، فوراً توبہ کرے گا بھی تو فوراً وہ رجوع اللہ ہو جائے گا۔ اسی لیے تیسری صفت ہے جنتی کی، جنت میں جانے والے کی پہچان۔ اللہ نے اس کی پہچان بتایا، کون جائے گا، کون ٹرین پر سفر کرے گا جس کے پاس ٹکٹ ہو، کون ہوائی جہاز پر جائے گا جس کا ٹکٹ بنا ہوا ہو، کون جائے گا دوسرے ملک میں جس کے پاسپورٹ بنے ہوئے ہوں گے، یہ چیزیں اس کے پاس ہوگی، وہی سفر کر سکتا ہے۔ تو جنت میں جانے کے لیے ٹکٹ ہے، یہ جنت میں جانے کے لیے کیا ہے؟ یہ دستاویز ہیں۔ والقانتین، اللہ سے ڈرنے والا، اللہ سے ڈرنے والا۔ اور جو اللہ سے ڈرتا ہے پھر وہ گناہ نہیں کرتا، اگر کرتا بھی ہے تو کیا کرتا ہے؟ فوراً وہ توبہ کر لیتا ہے، فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ تو تیسری پہچان ہے والقانتین۔ اور یہ جس کو صفت مل جائے، یہ جس کو دولت مل جائے، قسم خدا کی وہ بہت وقت کا پکا سچا مومن ہو سکتا ہے۔ اسی لیے ہمیشہ اس سے ڈرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث قدسی، جو بندے مجھ سے نہیں ڈرتا ہے میں اس کو سب سے ڈرا دیتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ جو بندہ مجھ سے نہیں ڈرتا ہے میں اس کو سب سے ڈرا دیتا ہوں۔ سب سے ڈرا دیا، ذرا دل دھڑکا، اور یہ کیا ہو گیا، چلو جلدی ڈاکٹر کے پاس آئے،
ذرا سے کچھ بخار آیا، چلو یہاں ذرا سے پتے کھڑکھڑائیں، چلو یہ کیا ہو رہا ہے، ذرا سا کچھ گھر میں اتار چڑھا ہو گئے، شاید بلائی مصیبتیں شیطان سب آ گیا میرے گھر میں، چلو کسی عامل کامل کے پاس میں ہاتھ دکھا دیں، پتھر لے لیں، تعویذ لے لیں، یہ سب چیزیں کیا ڈر رہا ہے انسان اور گمراہی ضلالت کی طرف چلا جا رہا ہے۔ حدیث قدسی اللہ کے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ مجھ سے ڈرتا ہے میں کیا کرتا ہوں، مجھ سے جو ڈرتا ہے پھر اس کو کسی سے ڈراتا نہیں ہوں، بس پھر وہ بہادر ہوتا ہے وقت کا، وہ کسی چیز سے گھابرے نہیں ہوتا ہے، سب کچھ چلا جائے پھر بھی کہتا ہے اللہ میں ہے، اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہم سے راضی ہے، اللہ ہم کو دینے والا ہے، اللہ پر یقین ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، والقانتین، ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے اللہ سے اور تقوی اختیار کرنے چاہیے، تقوی کی کوشش کرنی چاہیے۔ آدمی سمجھتا ہے متقی پرہیزگاری کسی اور کا کام ہے، نہیں، متقی پرہیزگاری اپنے آپ کو، اور اس کے لیے کوئی تعلیم کی ضرورت نہیں، اس کے لیے کوئی بڑے عہدے کی ضرورت نہیں، اس کے لیے کسی بڑے مدرسے سے پڑھ کر کے آنے کی ضرورت نہیں۔ تقوی کوئی بھی اختیار کر سکتا ہے، کل کا چرواہا بھی تقوی اختیار کر سکتا تھا، آج کا بھی آدمی اختیار کر سکتا ہے۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ سفر کر رہے ہیں اور چرواہے سے کہتے ہیں ارے ایک بکری دے دو، مجھ کو ایک بکری دے دو اس ریوڑ میں سے، میں ذبح کروں گا، تجھ کو بھی کھلاؤں گا، ساتھیوں کو کھلاؤں گا۔ کہ یہ بکری تو میرے مالک کا ہے، میں نہیں دے سکتا۔ آگے جا کر کے جھوٹ بول دینا کہ ایک بکری بھیڑیا کھا لیا اسی لیے ایک بکری ریوڑ میں کم ہے۔ کیا کہتا ہے کل کا چرواہا، این اللہ، اللہ پھر کہاں ہے، اللہ کہاں ہے؟ تو آپ نے پیشانی چوما اور یوں کہا تجھ جیسا انسان جب تک روئے زمین پر رہے گا اللہ کا قہر اور عذاب کبھی بھی نہیں اترے گا۔ یہ ہے تقوی، یہ ہے اللہ سے ڈرنے کا۔ حضرت مولانا یعقوب صاحب نتوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، دیکھیے تقوی کے لیے کوئی ضروری نہیں عالم ہونا۔ حضرت عبداللہ شاہ مولوی تھے جو سب سے پہلا جس کا چندہ دارالعلوم کو لگا ہے، سب سے پہلے چندہ جو دارالعلوم کو لگا ہے، وہ گھاس بیچتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ جا کر کے گھاس کاٹتے تھے اور بیچتے تھے۔ کتنے میں؟ 4 آنے، 4 آنے میں بیچتے تھے۔ 4 آنے میں 2 آنا کیا کرتے تھے؟ اپنی والدہ کو دے دیتے، اور 2 آنے جو بچتا تھا وہ کیا کرتے تھے؟ وہ ایک اللہ کے راستے میں اور ایک اپنے پاس ضرورت میں رکھ لیتے تھے۔ ایک مرتبہ سارے دیوبند میں مدرس جتنے تھے سب کو کہا کہ آج میں دعوت کروں گا، تو لوگوں نے کہا، حضرت مولانا یعقوب صاحب سے نے کہا کہ بھائی تم کیا دعوت کرو گے، تیرے پاس تو کچھ تو ہے نہیں۔ کہا کہ کچھ جمع کیا ہوں مہینوں سے وہ ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے کیسے دعوت کریں گے؟ کہا کہ لے لو یہ پیسے تم ہی انتظام کر دو۔ حضرت مولانا یعقوب صاحب فرماتے ہیں ان کا میں نے چند پیسے لیے، چند آنے ہوں گے اس دور میں، لا کر کے کوئی زیادہ کوئی مرغ مسلم اور کوئی بکرے اور کوئی بڑی چیز نہیں ذبح کیا، بلکہ دعوت کر دیا سارے، اور سب استاد پڑھانے والے آ گئے، اور تھوڑی سی شکر لایا، تھوڑے سے چاول لایا اور شکر ملا کر کے میٹھا چاول بنا دیا، اور صرف 2 لقمہ ہر ایک آدمی کے ہاتھ میں دیا۔ کیا کہتے ہیں؟ 2 لقمہ ہر آدمی کے ہاتھ میں دیا اور خوشی سے لوگ کھائے ہیں۔ کہتے ہیں تقریباً 40 دن تک کہ اس کی اتنی برکتیں رحمتیں آئی کہ کبھی تہجد نہیں قضا ہوئی کسی کا، اور کہتے ہیں کہ اس سے اتنے علم اور انوارات میرے دل و دماغ پر اترنے لگے اس 2 لقمے کی وجہ سے کہ کبھی بھی بھوک کی خواہش اور کسی تقاضے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ یہ ہے تقوی۔ دیکھیے گھاس کاٹنے والا ہے لیکن کیا ہے؟ تقوی ہے۔ گھاس کاٹ کر کے بیچنے والا ہے، کیا ہے؟ لیکن تقوی ہے آج۔ لیکن یہ تقوی کی زندگی ہم نے کھو دیا، اور یہ سمجھ لیے کسی اور کے لیے کوئی بڑا بزرگ بنے گا اس کے لیے تقوی نہیں، تقوی ہر آدمی اختیار کر سکتا ہے۔ اسی لیے تیسری صفت کیا ہے؟ والقانتین والمنفقین، اور چوتھی چیز ہے اللہ کے راستے میں کیا کرنا؟ خرچ کرنا۔ یہیں سے آدمی بگڑتا ہے، مال آ گیا تو بگڑنا شروع ہو گیا، مال آ گیا نمازیں چھوٹنی شروع ہو گئی، مال آیا اللہ کی نافرمانی آیا، مال سے اتنی محبت نہیں بلکہ اس کو بھی کیا کرو؟ خرچ کرو۔ تو یہ بھی خرچ کرنے والے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کہ جو عمل اور آپ کی زندگی سے اور آپ کی صحابہ کی زندگی سے یہ پوری صفتیں ان لوگوں میں پائی جاتی تھی۔ بعض علماء مفسرین فرماتے ہیں یہ صفتیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اتری ہے۔
ان کی مصداق یہ آیت کریمہ ہے، وہ صبر کرنے والے بھی تھے، وہ سچ بولنے والے بھی تھے۔ جب پوری دنیا رسول اللہ کو جھٹلا رہی تھی تو سچ کون بول رہا تھا؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر بول رہے تھے۔ اسی لیے والقانتین، اور کون ڈر رہا تھا؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر جیسا ڈرنے والا کوئی نہیں۔ اسی لیے کبھی کبھی اٹھ کر کے اتنا روتے تھے کہ ایک مرتبہ کسی نے آپ کی دکان سے ایک عورت کپڑا خرید کر کے لے گئی، اور لے جانے کے بعد شام کے وقت واپس کر جاتی ہے، اے ابو بکر صدیق، آپ کی دکان سے جو کپڑا لے کر کے میں گئی تھی، یہ کپڑا مجھ کو اچھا نہیں لگا، یہاں دیکھنے میں تو اچھا لگا، گھر میں اچھا نہیں لگا، اس لیے اس کو واپس کر لیجئے، میرے پیسے دے دیجئے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں میں تو پیسے دے دیا، چیز اپنی لے لی، کپڑا واپس لے لیا، بستر پر گیا تو مجھے ایک بات یاد آنے لگی، یہ ہے ڈر، یہ ہے خوف۔ ڈرتے ڈرتے کہتے ہیں میں سوچنے لگا کل قیامت کا دن ہوگا، ابو بکر صدیق کو اللہ بلائے گا اور کہے گا اے ابو بکر تیری نماز مجھ کو اچھی نہیں لگی، تیرا روزہ اچھا نہیں لگا، تیرا ایمان اچھا نہیں لگا، تیرا یہ عمل اچھا نہیں لگا، تو کیا ہوگا؟ یہ سوچ سوچ کر کے حضرت سیدنا صدیق اکبر خوب روئے۔ فجر کی نماز نبی کے پیچھے پڑھتے ہیں، مصلی کے پیچھے، آپ نبی کو دیکھتے ہیں، نبی آپ کو دیکھتے ہیں، چہرہ سرخ ہے، آنکھیں لال ہے، سرخ ہے، چہرے میں تغیر ہے، کیفیت بدلی ہوئی ہے۔ نبی پوچھتے ہیں کیا ہوا، کیا غم، کیا فکریں، کیا مصیبتیں، کوئی حادثہ؟ یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں، ایک واقعہ پیش آ گیا ہے، عورت کپڑا خرید کر کے لے گئی تھی، شام کو واپس کر دی، لیکن ہم نے پیسے تو دے دیا، لیکن یہ بات دل میں بار بار کھٹک رہی ہے، میرا کیا ہوگا؟ نبی نے صدیق اکبر کا ہاتھ پکڑا اور کہا میرے ساتھ تم جنت میں اسی طرح جاؤ گے جیسے یہاں چلتے ہو میرے ساتھ میں۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، ڈرنے والا کون ہے؟ سیدنا صدیق اکبر، ان کی شان کے مطابق یہ آیت کریمہ، اس لیے والقانتین والمنفقین، اور خرچ کرنے میں بھی اتنا کہ 40,000 دینار لیے اور لے کر کے کیا کیے؟ سب رسول اللہ کے حوالے کر دیا، یا رسول اللہ یہ ہے، غزوہ تبوک میں جھاڑو دے کر کے لے آئے، یا رسول اللہ سب کچھ یہ ہے، کیا چھوڑا؟ کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا۔ حضرت جبریل آئے اور کہا یا رسول اللہ پوچھیے اپنے ساتھی ابو بکر صدیق سے کیا اللہ سے راضی ہے یا نہیں راضی ہے صدیق؟ تو میرے بھائیو بزرگوں، والمنفقین، مال سے محبت ہو، مال سے ضرور محبت ہو، تبھی کمائیں گے، تبھی دکان لگائیں گے، تبھی تجارت کریں گے، سب کچھ کیجئے، لیکن اس میں سے اللہ کا حصہ بھی برابر نکالیے۔ والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، ایک ایسی صفت جو سب کو نہیں ملتی۔ جنت میں کون جائے گا اور جنتی کون بنے گا اور جنت کس کو پہلے پہل میں اللہ دے گا؟ اللہ فرمائے وہ لوگ، وہ آدمی جو رات کے آخری حصے میں مجھ سے استغفار کرتا ہے، استغفر اللہ کہا کرتا ہے، وہ حصہ کون سی ہے؟ وہ تہجد کی نماز۔ تہجد کی نماز فرض پڑھتا ہے، فجر بھی پڑھا، ظہر بھی پڑھا، عصر بھی پڑھا، مغرب بھی پڑھا، عشاء پڑھا، سب کیا، لیکن اس کے علاوہ بھی تہجد کے وقت میں اٹھتا ہے جب ساری دنیا سوتی ہے، اور وہ اٹھ کر کے بستر سے، نرم گرم بستر کو چھوڑ کر کے 2 رکعت پڑھتا ہے، سجدہ کرتا ہے، پھر کہتا ہے اللہ مجھ کو معاف فرما دے، تو اللہ کہتا ہے یہ آدمی جنتی، یہ میرا بندہ جنتی کا کام کر رہا ہے۔ اس لیے وقتاً فوقتاً کبھی کبھی کیا کرنا چاہیے؟ تہجد کی نماز پڑھنی چاہیے۔ روز نہیں اگر آپ پڑھ پاتے، تھکے ماندے ہیں، تو کم سے کم جن دنوں میں کام نہیں ہے ان دنوں میں تو کر لو، کبھی کبھی ان دنوں میں مہینے میں کم سے کم 1 مرتبہ کرو، کم سے کم جمعہ کے دن میں 1 مرتبہ کرو جو اللہ نے بڑی برکت کا دن بنایا۔ یا کبھی آپ آفس نہیں جا رہے ہیں، آپ کاروبار کے لیے نہیں جا رہے ہیں، اس رات میں کم سے کم اٹھ کر کے تہجد پڑھ لیجیے، اور پھر فجر پڑھ کر کے سوئیے نا بھائی 11 بجے تک کے 1 بجے تک کے، کون روکنے والا ہے؟ کون آپ کو اٹھانے والا ہے؟ تو ہفتے میں کم سے کم 1 دن تو 1 رات تو ایسی ہونی چاہیے جو ہفتے بھر کے استغفار ہو جائے، ہفتے بھر کے لیے عبادت کا ایک ذریعہ بن جائے۔ اسی لیے اللہ فرمائے والمستغفرین بالاسحار، وہ لوگ جو رات کے آخری حصے میں اٹھ کر کے یہ کہتا استغفر اللہ، اے اللہ مجھ کو معاف فرما دیجئے، تہجد کی نماز کی پابندی کرتا ہے، اور وہ سحری کے وقت میں اللہ سے استغفار فرماتا ہے۔ یہ وقت بڑی قربت کا، دعا کی مقبولیت کا، اللہ کے رضا کا، اللہ آسمان دنیا پر رہتا ہے اس وقت میں، اور بندے کا تمام ان کیفیتوں کو دیکھ کر کے کہتا ہے دیکھو بستر بھی اس کے سامنے ہے، بیوی بھی بچے ان کے سامنے ہے، گھر دوست سارے اس کے سامنے ہے، یہ با اختیار ہے، یہ نماز نہیں پڑھتا لیکن پھر بھی یہ پڑھ رہا ہے، تو اس کے لیے تو جنت مقرر کر دیا جائے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، جنت میں جانے والے لوگوں کے لیے اللہ نے کتنی پہچان بتلائی؟ 5 پہچان۔ سب سے پہلی چیز صبر، دوسری چیز سچ بولنا، تیسری چیز نہ اللہ سے ڈرتے رہنا، اور چوتھی چیز اللہ کے راستے میں اپنی طاقت حیثیت کے مطابق خرچ کرنا۔
کرنا، اور پانچویں چیز کیا ہے؟ آخری وقت میں تہجد پڑھنا۔ یہ عمل اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ لوگ جنت جائیں گے، اس کی جنت بڑی شاندار، اس کو پاکیزہ بیویاں ملے گی اور میری رضا اور خوشنودی ملے گی۔ اس لیے یہ 5 صفتیں ہم کو کہنے کی ضرورت نہیں، کسی عالم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، کسی دکان پر جا کر کے جانچ کرانے کی ضرورت نہیں کہ خون نکال کر کے دیکھو یہ ہے میرے اندر یا نہیں ہے، کوئی ڈاکٹر نہیں بتا سکتا ہے، بلکہ خود اپنے بند کمرے میں جا کر کے تنہائیوں میں دل میں جھانک کر کے دیکھیے، صبر کرتا ہوں یا نہیں کرتا ہوں، سچ بولتا ہوں یا نہیں بولتا ہوں، ڈرتا ہوں اللہ سے یا نہیں ڈرتا ہوں، خرچ اللہ کے راستے میں کرتا ہوں یا نہیں کرتا ہوں، کبھی اٹھ کر کے زندگی میں تہجد پڑھا ہوں یا نہیں پڑھا ہوں۔ اگر نہیں ہے تو اس کو اختیار کیجئے، تبھی جنت کا راستہ کیا ہوگا؟ آسان ہو جائے گا۔ اللہ ہم سبوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی جو آیت آ رہی ہے، پہلے بھی اعلان کیا تھا، قرآن کی ایک ایسی آیت ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی اس کو پڑھے گا برابر ہر فرض نماز کے بعد، اللہ اس کو چاہے گا تو بغیر حساب و کتاب کی جنت عطا کر دے گا۔ اور دنیا میں اللہ کے ایک ہونے کی گواہی اگر کوئی دینا چاہتا ہے تو اس آیت کریمہ کو پڑھ لے، انشاءاللہ اگلے ہفتے میں اللہ ہم سبوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی حدیث میں ہے جو آدمی اس آیت کریمہ کو پڑھ کر کے دعا کرے گا اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے، انشاءاللہ اگلے ہفتے میں وہ آیت کریمہ۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللہ ہم سب گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، پھر بھی آپ ہی کے بندے ہیں، آپ کی حبیب حضرت محمد رسول اللہ کی امت کہلاتے ہیں، لیکن وہ کام نہیں ہے، وہ عمل نہیں ہے۔ اے اللہ ہم سبوں کو معاف فرما دیجئے، ہم سبوں کی غلطیوں کو درگزر فرما دیجئے، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ نیکی کی توفیق عطا فرمائیے، نیکی کے راستے ہم سبوں کے لیے آسان بنا دیجئے، گناہوں کے راستے ہم سبوں کے لیے سخت بنا دیجئے کہ سوچنے کے باوجود بھی گناہ کی ہمت نہ ہو، اور نیکی کا راستہ اتنا آسان بنا دیجئے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نیکی کے راستہ پر چلنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ اے رب کریم کرم کا معاملہ فرما دیجئے، اس مجلس قرآن کو بہت قبول فرما لیجئے۔ جتنے بھائی بزرگ نوجوان بچے ماں بہنیں اس مجلس میں حاضر ہیں سب کی حاضری کو قبول فرمائیے، کہنے سننے کو قبول فرمائیے، عمل کی توفیق عطا فرمائیے، اپنی رضا خوشنودی عطا فرمائیے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائیے۔ اے اللہ رحم و کرم کا خاص معاملہ فرمائیے، آنے والی دنیا کی ہر طرح کی مصیبتیں، غم، فکریں، حوادثات، مہلکات، بیماریاں، ان تمام چیزوں سے ہم سب پناہ مانگتے ہیں، ہم سب کی حفاظت فرمائیے، بزرگوں کی بھی حفاظت فرمائیے، جوانوں کی بھی حفاظت فرمائیے، بچوں کی بھی حفاظت فرمائیے، ماں بہنوں کی بھی حفاظت فرمائیے، پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دیجئے، جو صحت مند ہیں صحت کی سلامتی عطا کر دیجئے، اور جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما دیجئے۔ اے اللہ جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما، جو کچھ نہیں مانگ سکا آپ بہتر دینے والے ہیں، سب سے اچھا جاننے والے ہیں۔ اے اللہ اپنی علم اور اپنی شائن شان کے مطابق عطا فرمائیے۔ ہماری اس مختصر سی دعاؤں کو محض اپنے کرم اور فضل سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں قبول فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔